نیکی کا کام کرنے سے کیوں ڈرتے, کیوں گھبراتے, کیوں فکر کرتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہماری دنیا کی کسی چیز میں کمی ہو جائے گی, وہ دنیا جو جلد ہم کو چھوڑ جانی ہے. تو وہ لوگ جب آپ کو نہ ماننا چاہتے تھے تو آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے, اور ایسی باتیں جن کی کوئی بنیاد بھی نہیں تھی, اور طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کو عوام میں بدنام کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کی نظر میں آپ کا کوئی مقام نہ رہے. اور جب آپ کو کوئی مقام نہیں ہوگا تو جو بات بھی آپ پیش کریں گے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, اور جب کوئی بھی نہیں مانے گا تو پھر ہم بھی جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے. رسول نے کہا, میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے, وہ سمیع اور علیم ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں, یہ اس کو کوئی رات کو ایسے خواب آ جاتے ہیں کہ صبح اٹھ کے یہ جنت جہنم کی باتیں کرنے لگتے ہیں, بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے, اس کے دل کے وسوسے ہیں, دل کی باتیں ہیں. بلکہ یہ شخص شاعر ہے, دیکھیے خود اپنی باتوں کو کیے جا رہے ہیں, جھٹلائے جا رہے ہیں, بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. تو پھر آخر وہ کون ہے اور کیا ہے؟ اور پھر مطالبے کرتے کہ معجزے لا کر دکھاؤ, فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ, ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی, اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی پہلی قومیں بھی معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں, تو یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ معجزوں کی دیر تھوڑی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ یہ کہ بندے کو دلیل سے بات سمجھائے. پیغمبر دلائل لاتے ہیں, حقائق لاتے ہیں, نشانیاں لاتے ہیں, واضح روشن دلیلیں لاتے ہیں, لیکن لوگوں نے ہمیشہ اس کو قبول کرنے کی بجائے کچھ اور کا مطالبہ کیا. اور وہ کیا؟ عجوبہ چیزیں جو حیرت میں ڈال دے, جو لاجواب کر دے. اور پھر ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا تھا کہ وقتی طور پر دیکھتے, حیرت میں آتے, اور اس کے بعد پھر واپس اپنی ڈگر پہ پلٹ جاتے. تو فرمایا تمہارے پاس ویسی نشانیاں نہیں آئیں گی, کیونکہ پہلی قوموں نے ایسی نشانیاں دیکھ کر کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ ان کے پیغمبر کون تھے اور وہ کیا لائے تھے. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو, اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے, اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا, اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. لوگوں, ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے, اس میں تمہاری ہی باتیں ہیں, یہ تم ہی سے متعلق ہے, اس کا موضوع, اس کا سبجیکٹ تم انسان ہو, یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا اس کو پڑھ کے, اس کو سمجھ کے تمہیں اس کی حقیقت پتہ نہیں چلتی کہ کس طرح یہ تمہارے ہی سوالوں کا جواب ہے, تمہارے مسائل کا حل ہے, یہ تمہاری ہی کہانی ہے, اور یہ حقیقت ہے. جیسے آپ نے سورۃ یوسف پڑھی, تقریباً 4000 سال پہلے کی کہانی ہے, لیکن کیا ایسا نہیں لگتا کہ آج بھی وہی کہانیاں ہیں جگہ جگہ؟ ہم میں سے ہر ایک کی وہی کہانی, ہم میں سے ہر ایک کی وہی مشکلات ہیں. انسان تو وہی ہے نا جس کو اللہ نے ڈے 1 سے پیدا کیا, اور اسی طرح کی ساری چیزیں دی جس طرح آدم کو دی تھی. تو جو آدم میں خصوصیات تھی وہ اولاد آدم میں منتقل ہو گئی. قیامت کے دن تک اولاد آدم میں وہ سب کچھ موجود رہے گا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ پتا تھا, اس نے بنایا ہم کو, اس کو پتا تھا ہمیں کیا چاہیے, اس نے ہماری ضرورت کے مطابق یہ تعلیم ہمیں دی. تو بات یہ ہے کہ اسے اون کرو, اس کو اپنا جانو, اس کو اپنا سمجھو, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو اپنا سمجھ لیتا ہے تو اس کو اپنی چیز بہت پیاری ہو جاتی ہے, اس کا سارا نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے. مثلا اب یہ بھی ایک چادر ہے جس میز پر ہے, اور یہ بھی ایک چادر ہے جو میں نے پہنی ہوئی, دونوں چادریں, لیکن دونوں کے بارے میں میرے جذبات مختلف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کو میں اون کرتی ہوں اور ایک کو نہیں کرتی. تو
تو جس چیز کو انسان اپنا سمجھتا ہے، کوئی بھی چیز، میری کتاب، میرا کاغذ، میرا قلم، تو خود بخود اس کا نظریہ اس کے بارے میں بدل جاتا ہے. اور پھر صرف میرا نہیں بلکہ کوئی ایسی چیز جس میں میرا ذکر بھی ہو، کوئی آرٹیکل، کوئی کتاب، کوئی پوئٹری، کوئی نظم، کوئی شعر، کوئی پیس آف رائٹنگ، کوئی لیٹر، کچھ بھی، تو اس کے بارے میں پھر مزید اس چیز کے ساتھ اپنائیت اور تعلق ہو جاتا ہے. وہ چیز اچھی لکھی ہو ہمارے بارے میں یا بری لکھی ہو، لیکن چونکہ اس میں ہمارا ذکر ہے اس لیے اس میں وہ ہم سے متعلق ہے، ہم اس سے کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ کتاب ہمارے لیے، ہمیں کہنا چاہیے میرے لیے بھیجی گئی ہے، اور پھر اس میں میرا ذکر ہے. اور میرا ذکر کیسے ہے؟ جب آپ پڑھتے جاتے ہیں مختلف آیات کو تو یوں لگتا ہے جیسے اس نے ہماری چوری پکڑ لی، اس نے ہمارے اندر کی باتیں پکڑ لی، اور یہ بات تو میرے دل میں تھی، یہ کیسے کھل گئی؟ بھئی اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تو سارے رازوں کو جانتا ہے، چھپے کو بھی اور کھلے کو بھی. ما تسرون و ما تعلنون. کیا تم سمجھتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو؟ کیا تمہاری عقل اس سے عاجز ہے کہ تم اس کو نہ پہچان سکو؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے. شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے. یعنی جب عذاب الہی سر پر آ گیا تو انہیں پتا چلا کہ شامت آ گئی ہے، اللہ کی پکڑ آ گئی ہے. لیکن اس وقت تو پھر بھاگنے کا فائدہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، یعنی جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. تو اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پیغمبر کو نہ مانا تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کا ہو چکا. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے. تمہیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں تو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا، کریشن پلان جس کو کہتے ہیں. اس پلان کے تحت اس نے آسمان و زمین بنائے، اسی پلان کے تحت انسان کو عقل دے کر اس پلانٹ پہ بھیجا، اسی پلان کے تحت انسان کے پاس پیغمبر بھیجے، اور پھر انسان کا ایک امتحان رکھا، اور پھر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے. اور اسی پلان میں یہ چیز کہ انسان کے اچھے اور برے کا اس کو بدلہ دیا جائے، اس کے لیے اس نے قیامت کا دن رکھا. اور اس دن سب کا حساب ہوگا اور سب اپنے اصل مقام پر پہنچیں گے جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے. کوئی شخص بھی اس پلان کے اگینسٹ جائے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اللہ کا پلان تو چینج نہیں ہو سکتا، ہمیں خود کو چینج کرنا ہوگا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے اللہ کے اس پلان کو نہیں سمجھا اور انہوں نے کائنات کے بارے میں خود ساختہ نظریات قائم کیے. کسی نے اس کو ڈرامے کا اسٹیج کہا کہ لوگ آتے ہیں ایک اسٹیج پر ڈرامہ کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا صرف کوئی اسٹیج نہیں ہے، صرف کوئی وقتی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ جیسے کھیلنے کے لیے کہیں کسی اسٹیڈیم میں جمع ہوتے ہیں اور کچھ کھیل رہے ہیں اور کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں. نہیں، یہ دنیا اللہ نے بامقصد طور پر بنائی ہے اور اس کا ایک انجام بھی ہے. لہذا انجام کی فکر کرو، کیونکہ ہر وہ چیز جس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ہم غیر سنجیدہ نہیں ہو سکتے. چاہے وہ کوئی امتحان ہو، چاہے وہ کوئی کام ہو، کوئی بھی کام جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ آنے والا ہے تو اس کے بارے میں آپ ضرور فکر کرتے ہیں. مثلا کوئی کھیت اگاتے ہیں آپ، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ درخت اگا کر آپ نے اس سے کیا لینا ہے، تو پھر آپ اس کو لگا کے چھوڑ نہیں دیتے بلکہ اس کی کیئر کرتے ہیں.
جب تک کہ اس میں پھل نہ آ جائے. پھل لگ کے بھی آپ دیکھتے ہیں اگر کیڑا لگ رہا ہے تو مزید ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. کوئی فصل اگاتے ہیں, کوئی بکری پالتے ہیں, کسی بھی قسم کا کوئی کپڑا خرید کے لاتے ہیں, کچھ بھی آپ کرتے ہیں, جس چیز کا بھی آپ کو مقصد پتا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کیا کیوں ہے, اس کے بارے میں آپ کی سوچ بالکل مختلف ہوتی بنسبت اس کے کہ جس کو آپ صرف ایک روٹین میں کر رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں, بغیر مقصد کے طور پہ کر رہے ہیں, صرف انجوائمنٹ کے طور پہ کر رہے ہیں یا اپنی ڈیزائر کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں, اور اس کے انجام سے آپ غافل ہیں. اس میں آپ کا طرز عمل بالکل مختلف ہوگا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ جو بنا کے تمہارے سامنے رکھا اور تمہیں پیدا کیا, یہ ایسے ہی نہیں کہ تم سب یہاں پر اپنی مرضی منمانی کر کے چلے جاؤ اور تم سے کچھ بھی پوچھا نہ جائے.